ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جو تمام مخلوقات کا، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، ڈوبیاں تارنے والا، دور و نزدیک سے سننے والا، ہر چیز کے نفع اور نقصان کا مالک، غوث اعظم، دستگیر، ہر قسم کے صفات کا مالک، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس کی یہ تمام صفات قرآن اور احادیث میں وارد ہوئی، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو ہم سب کے پیر و مرشد امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لا تعداد درود و سلام. اما بعد، اس دنیا میں یہ بات مشہور ہے، جو کہ ایک پنجابی کا فقرہ ہے کہ اے جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، یعنی یہاں پر ہر قسم کے مزے کرو، من مرضیاں کرو، بس جو ہے یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد کس نے اٹھنا ہے، کہاں کا انصاف، کہاں کی آخرت، کہاں کی جنت، کہاں کی جہنم. معذرت کے ساتھ یہ عقائد اللہ رب العالمین نے مشرکین اور نان مسلمز کے قرآن کے اندر ہمیں بتلائے ہیں، لیکن بہت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ منہ سے تو آج کل مسلمان یہ نہیں کہتے، لیکن عملاً اللہ اکبر سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر ہم لوگوں کا عمل اس چیز کا گواہ ہے کہ جو زندگی ہے یہیں کی، اس کے بعد کی بہت کم لوگ پریکٹیکل ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے فکر مند ہیں، قدم قدم پر دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک کیا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں نے کیسے گزارنی ہے، سال کے 12 مہینے میں نے کیسے گزارنے ہیں. یہ بات میں اور آپ کہتے ہیں، اور ہم امید ہے کہ عمل بھی کرتے ہوں گے، لیکن پوری دنیا کے انسانوں میں سے زیادہ تر انسان منہ سے تو کہتے ہیں یہ، لیکن پریکٹیکل ان کا عمل بالکل اس کے خلاف ہے. اللہ اکبر. کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کلمہ پڑھنے سے کس نے انکار کیا اور کیوں کیا؟ 2 الفاظ ہی تو تھے، پڑھ لیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، فرمایا نہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ اکبر. کیوں ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا عمل کلمے کے خلاف، اور وہ لوگ زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ ان کو پتا ہے، وہ عربی جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا میننگ ہے اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. محمد الرسول اللہ کا میننگ یہ ہے، پڑھ لیا تو محمد کے طریقے کے علاوہ تیسرا کوئی طریقہ ہم نہیں کر سکیں گے. اللہ اور رسول اپنے باپ دادا کے طریقے چھوڑنے پڑیں گے،
اپنی چودراہٹیں چھوڑنی پڑیں گی. یہ سب الفاظ کے اندر سمویا ہوا ہے. وہ جانتے تھے، وہ عربی زبان کلمہ عربی میں ہے، وہ جانتے تھے کلمہ پڑھ کے ہمیں ہماری چودراہٹ، ہماری یہ جھوٹی عزتیں، باپ دادا کے طور طریقے، یہ رسم و رواج، یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا پڑے گا اور محمد الرسول اللہ کی نبوت کا اقرار. نبوت سے مراد چودراہٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اور رسول کی بات آ گئی، اپنی چودراہٹ پیچھے، باپ دادا کے طور طریقے پیچھے. باپ دادا کی بہت عزت ہے، سب سے زیادہ عزت اللہ رسول اور دین کے بعد باپ دادا وڈ وڈیروں کی. لیکن باپ دادا کی بات قرآن اور سنت کے خلاف آ جائے، ٹکرا جائے، تو معذرت کے ساتھ اللہ اور رسول کی بات کو اونچا رکھنا ہوگا. باپ دادا کی بات تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے سائڈ پہ رکھ دینی پڑے گی. یہ ساری باتیں مشرکین مکہ جانتے تھے کہ اگر کلمہ پڑھ لیا تو میننگ کیا ہے کلمے کا. آئیے ہم تھوڑا سا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی بات کوشش کرتے ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کی. لا اس کو تلوار کہا جاتا ہے. لا کا میننگ ہے نہیں، یہ کلمے کا انکار ہی، ہم کلمے کی شروعات ہی انکار سے کی گئی ہے. آج کل کہتے ہیں نا، نہیں جی کسی کو نہ چھیڑو. ٹھیک ہے نہ چھیڑو، لیکن چھیڑنے کا مطلب الٹا سمجھتے ہیں لوگ، الٹا کہتے ہیں. اب کلمے ہمارا اسلام کا کلمہ اس کی شروعات کس لفظ سے ہوتی ہے؟ لا، انکار کر دو. الہ، معبودان کا، معبودان باطلہ کا، یہ کرنی دھرنی والے اور یہ سب کچھ کرنے کے دعوے کرنے والے، اپنے عقیدے کو صاف کرو. لا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. الہ، لا الہ، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تمام معبودان باطلہ کی یہاں پہ نفی. اللہ کے مطلب، اللہ کے بعد اللہ کا لفظ آیا. لا الہ، کوئی کچھ نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. پہلا جملہ کلمے کا پورا ہو گیا. اس کے بعد دوسرا سٹیپ، محمد الرسول اللہ، محمد نامی شخص جو کہ آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، وہ کون ہے؟ محمد رسول. رسول ہیں، میسنجر ہیں، رسول اللہ، اللہ کے. یعنی یہ قرآن مجید میسج کتاب لے کر آ گئے ہیں، اس کے اوپر چلنا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن پر جیسے عمل کر کے جو سنت اور سیرت کہلائی اس کی پابندی کرنی پڑے گی. یہ جانتے تھے وہ مشرکین مکہ. اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کے کان میں بھی کلمہ نہیں پڑھتا. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ پڑھ لیا تو اپنی دل کی خواہش بھی پیچھے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے دل کی خواہش کو رب کا درجہ دیا ہوا ہے. قرآن اور سنت کیا کہتی ہے؟ کوئی پرواہ نہیں. اللہ رسول دین اسلام شریعت کیا کہتی ہے؟ کوئی پرواہ نہیں. اگر پرواہ ہے تو دل کی خواہش، جی میرا دل نہیں کرنا، جی میرا دل فلاں چیز پہ کر. بھائی تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب مرضی ختم. کلمے سے پہلے مرضیاں اور کلمہ پڑھنے کے بعد من مرضی ختم. کلمے کا میننگ ہی یہ ہے کہ جو قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہے گا ہم وہی کریں گے. من مرضیاں ختم. یہ کلمے کا سادہ الفاظ میں ترجمہ ہے.
محدثین سلف صالحین کی تفاسیر اور اقوال اٹھائیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ میننگز اور تفاسیر ڈیٹیل وضاحت انشاءاللہ وہاں سے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے شروع میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ڈیٹیل وضاحت اللہ رب العالمین نے بتلائی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں سے، احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا، ما نقص مال من صدقہ، یعنی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بلا کو ٹالتا ہے۔ اور آج کل صدقے کی کیا تصویر ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے؟ کالا بکرا دے جاؤ، کالا مرغا لے جاؤ، کالے چلو۔ بھائی کالا ہی کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، سفید رنگ پسند تھا۔ فرمایا سفید لباس کے اندر اپنے مردوں کو کفن بھی سفید رنگ کے لباس، کفن کپڑے کے اندر دیا کرو۔ احادیث، ذخیرہ احادیث اٹھائیں، اس میں سے جبریل امین آتے ہیں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص کی شکل میں۔ سفید رنگ اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ شیطان کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت بہانے سے قدم قدم پہ ہم نے کیسے پھیلانی ہے، اس لیے اس نے ان تعویذ دھاگے کڑے چھلے والوں کے ذریعے معاشرے میں کالا بکرا، کالی مرغی، کالے چنے، کالی ہنڈیا، کالی جوتی، یہ کیا ہے؟ سراسر شریعت کے خلاف۔ بھائی سفید سے کیا تکلیف ہے تم کو؟ اللہ کے نبی کا پسندیدہ کلر ہے، اس لیے سامنے آ کر تو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن پس پردہ بہانے سے شریعت کو نہیں جی ایسے، اور نہیں جی فلاں پیر سب کو۔ یار پیر کا میننگ کیا ہے؟ پیر کا معنی ہے رہبر، رہنما، مرشد، راستہ دکھانے والا۔ قرآن ہمارا پیر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیر ہیں، صحابہ کرام ہمارے پیر ہیں۔ ان میں کون سا نقص تھا جو ہمیں اور پیر بنانے پڑے؟ ایک چیز میں نقص ہوتا ہے تو بندہ دوسری طرف جاتا ہے۔ مجھے بتائیں قرآن کے اندر کیا نقص تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام کے طریقوں کے اندر کون سا نقص تھا جو ہم نے اور رہبر بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو صدقے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، صدقے کی حقیقت شریعت نے ہمیں دی ہے۔ فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، احادیث میں لکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، مال کی ضرورت پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طرز عمل میں بتانے لگا ہوں۔ ایک صحابی عمر فاروق، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، یہ باری باری آتے ہیں اور اپنا مال لائے ہیں۔ فرمایا میرے پیارے صحابی کتنا مال لائے ہو؟ گھر میں بھی کچھ چھوڑا؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال چھوڑا، آدھا یہاں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دوسرے صحابی آتے ہیں، اپنا مطلب ہے کہ بہت زیادہ
اپنی طرف سے، اور میں کہتا ہوں کہ زیادہ ہی تھا ان کے مطلب ہے کہ آج کل کے معاملات ہماری بنسبت اللہ کے نبی کو، دین اسلام کو جب بھی ضرورت پڑی نہ انہوں نے جان دینے سے دریغ کیا، پیچھے ہٹے، اور نہ مال۔ اللہ اکبر۔ سب صحابہ نے اپنی اپنی نیت کے مطابق کافی مال، ایک صحابی سمجھتا ہے میں نے بہت سارا ماشاءاللہ مال الحمدللہ پیش کر دیا، دوسرے صحابی یہی سمجھتے ہیں، تیسرے یہی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باری آئی، وہ مال لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑا؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ تھے اصحاب کا طرز عمل، اور اس وقت اسلام غالب آیا، اور کیسے آیا یہ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین آپ کے اور میرے مالوں کا محتاج نہیں، ہماری جانوں کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخشنے، ہمیں مال دے کر، جان دے کر واپس مانگ لیتا ہے۔ یہ بہانہ ہے کہ میرے بندوں کو میں جہنم سے بچانے کے لیے ایک بہانہ بنا لیتا ہوں۔ یہ بہانے سے اللہ رب العالمین ہمیں بخشنے کے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ قرآن اور سنت یہ وہ چیز ہے جو کہ آج کل مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے اس طرز عمل کے بارے میں فرمایا وہ صحاب وہ معزز تھے زمانے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن اور سنت سیکھنے سکھانے کی چار دیواری، مسجد، مدرسہ، یہ اسلام پھیلانے کے مراکز۔ اللہ اکبر۔ بہانے سے مسجد، مدرسہ، اسلامی تعلیمات کو پس پردہ، پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ کہیں آپ کو نظر آئے گا فلاں مسجد شہید کر دی گئی، کہیں پر آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ فلاں علماء کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، فلاں نے حق بات کہی اس کو یہ ایسے ہو گیا، فلاں قرآن اور سنت کے مقابلے میں اقوال فلاں نے یہ فرمایا، فلاں کا یہ قول ہے۔ او بھائی قرآن اور سنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد تمہیں کتنی جرت ہو، کیسے آئی تمہارے اندر یہ جرت کہ فلاں کا یہ قول، فلاں نے یہ فرمایا؟ بھائی یہ بتاؤ منہ سے، یہ تمہیں کہنا چاہیے اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، تب آپ اور میں کلمے کے اندر سچے ہیں۔ قبر کے اندر، آخرت کے اندر مجھے اور آپ کو کوئی نہیں بچانے والا۔ دو چیزوں کا سوال ہوگا۔ میں نے اپنے نبی کو قرآن دے کر بھیجا تھا، کتنا عمل کیا، کتنا سیکھنے کی کوشش کی، اس کو سیکھنے سکھانے والے مراکز اور علماء طلباء کے اوپر کتنا خرچ کیا، اور دنیا کی انگلش اور فلاں علوم پر کتنا خرچ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے آرام فرما رہے، بدن مبارک، جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہیں تو اس کا کوئی نرم سسٹم کر دیا جائے۔ فرمایا نہیں میرے پیارے صحابی، مجھے کیا، میں تو ایک مسافر ہوں جو کہ اپنی سواری کا، اپنی منزل کے انتظار میں بیٹھا، گاڑی آئے گی میں یہاں یہ منزل چھوڑ کر آگے اپنی اصل منزل کی طرف، یہ تو عارضی۔
میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے اور اپنی گاڑی آنے کا انتظار کرتا ہے. گاڑی آئی یہاں درخت پر، یہ چھوڑ کر سارا کچھ میں چلا جاؤں گا. جس نبی کا کلمہ آپ اور میں پڑھتے ہیں، ان کی یہ تعلیمات، ان کی یہ ذہنیت، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. نبی علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. اپنے اعمال کو ضائع کس چیز سے ہوں گے؟ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی عمل کریں گے. فہو رد. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس پر قرآن اور سنت کی مہر نہیں، مہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، چاہے وہ کتنی بڑی ہستی کا طریقہ ہو، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. قبر میں، آخرت میں سوال ہوگا آپ سے اور مجھ سے تو دو چیزوں کے بارے میں: قرآن اور سنت پر کتنا عمل کیا. قرآن اور سنت کے مطابق اپنی 24 آور کی لائف، 24 گھنٹے کی زندگی اور سال کے 12 مہینے کی زندگی، اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنی معاشرت، اپنے کاروبار، اپنے لین دین، اپنی خوشیاں غمیاں، گھر میں باہر رشتہ داروں، اور کتنا قرآن و سنت کو فالو کیا. آپ سے اور مجھ سے یہ سوال ہوگا. تو بھائیوں، اسی چیز کی ہمیں تیاری کرتے ہوئے زندگی کھپا دینی چاہیے. دنیا کی زندگی کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں. قرآن میں ایک جگہ پر ذہن میں آ رہی ہے میرے، آیت فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے، قرآن اور حدیث میں جو بھی آتا ہے میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے، کیونکہ بکھری ہوئی چیزیں ان کو اکٹھا کرنے میں وقت لگتا ہے، میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کے طور پر اس کا مفہوم بیان کروں گا. فرمایا ایک بندے کا موت کا وقت آتا ہے، قرآن اور سنت میں یہ باتیں کھول کھول کر بیان کی. فرمایا موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ چیز فلاں کو، فلاں مسکین کو، فلاں مدرسے، فلاں مسجد بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. فرمایا کہ یہ تمہارا ہے ہی نہیں، ابھی تمہیں تو موت کے فرشتے نظر آنے شروع ہو گئے. تمہارا تو وہ تھا جو تم کھا چکے، جو پہن کر پوسیدہ کر چکے، یا اپنی زندگی کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت میں اکاؤنٹ میں بھیج دیا، وہ تمہارا تھا. ابھی وارثوں کا ہے، یہ وارثوں کے مال پر تم اپنا حق جتلانا چاہتے ہو. مجھے اور آپ کو ابھی اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنے مال، اپنا وقت، اپنی انرجی یہ خرچ کریں. یہی اصل چیز ہے، یہی اصل آپ کی اور میری دولت ہے، خزانہ ہے. جو پیچھے ہم چھوڑ گئے وہ لوگوں کا ہے. چند دنوں بعد پتہ بھی نہیں ہوگا، یاد ہی نہیں ہوگا کہ کوئی آیا بھی تھا دنیا میں. آپ اور میں اکیلے جواب دہ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی ایک میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت ہو گئی، نماز کے لیے آگے ہوئے، اقامت ہو چکی اور واپس موڑ کر گئے. صحابہ حیران، اقامت ہو چکی، اللہ کے رسول پتہ نہیں کہاں گئے. آج کل تو امام صاحب اس سنت پہ عمل کریں تو سب سے پہلے تو مسجد میں ہی ہنگامہ مچ جائے، یہ دیکھو جی یہ کیا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی واپس تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام سے بات چیت ہوئی. فرمایا مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں حجرہ مبارک میں ایک سونے کی ڈلی، گولڈ، سونا چاندی ہوتا ہے، سونے کی ڈلی پڑی ہوئی تھی.
میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ یہ چند منٹ کی نماز میں مصروف ہوں اور وہ ڈلی میرے گھر میں پڑی رہی، وہ میں خرچ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آیا ہوں۔ تب اللہ کے نبی کو سکون ملا اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ یہ ہے ہمارے نبی کی تعلیمات۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تمہارا جسم کسی بڑی بیماری سے اگر محفوظ ہے اور تم خوشحال زندگی گزار رہے ہو تو سمجھو کہ ساری دنیا سمیٹ کر اللہ نے تمہارے جھولی میں ڈال دی۔ 2 وقت کا کھانا مل جائے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے، سیو ہے، تو یہ سب سے بڑی دولت ہے آپ کے لیے اور میرے لیے۔ فرمایا کہ صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو۔ بات چیت ہوئی کہ تمہیں کتنا بھروسہ ہے، کتنی دیر تم زندہ رہو گے؟ انہوں نے غالباً یہ کہا جی کہ اتنے منٹ یہی۔ فرمایا جواب یہ دیتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ صحابی کا قول ہے، مجھے یہ ذہن میں نہیں آ رہا۔ فرمایا مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہے، میں آپ کو صحابہ اور انبیاء کی تعلیمات ان کے طور طریقے بتا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے اتنا بھی یقین نہیں کہ میں جو سانس یہ باہر لے کے گئی ہوں دوبارہ اندر لے کے جا سکوں گا، جو اندر لے کے گئی ہوں یہ باہر جائے گی یا نہیں، مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہے زندگی کا۔ چند لمحوں کی زندگی، اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لیں گے ہم۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان، 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے بیماریاں اور طرح طرح کے مسائل، انسان 60 70 80 مشکل سے کراس کرتا ہے۔ تو یہاں زندگی میں ہم نے 80 سال رہنا ہے تو اس پر کتنی محنت کر رہے ہیں، اور مر کر موت کے بعد آنکھ بند ہوئی نیو زندگی سٹارٹ ہوئی، اس کے لیے آپ نے اور میں نے کتنی محنت کی۔ یہاں پر تو اللہ نے لکھ کے بھیجا اتنے یہ استعمال، کھانا پینا کپڑا استعمال کر کے مرنا ہے تم نے، اس پر تھوڑا سا بھی وقت خرچ کرو تو وہ تم نے کھا کے مرنا ہے، آپ نے اور میں نے وہ استعمال کر کے مرنا ہے۔ اس کو نصیب پہ چھوڑنا چاہیے تھا، اور محنت کس کے لیے؟ آخرت کے لیے کرنی چاہیے تھی، اور یہاں پر الٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پر رات دن نماز کا ٹائم نہیں۔ قرآن اور سنت جو اللہ کے نبی نے مارے کھا کے ہم تک قرآن 30 پارے پہنچائے، کفار مشرکین کی اذیتیں تکالیف برداشت کر کے اللہ کے نبی نے سنت، حدیث اور قرآن کے یہ 30 پارے آپ تک اور مجھ تک پہنچائے۔ اس کے لیے اس کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ہم اور ہمارے اولادیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ 80-90 سالہ زندگی کے جو عارضی زندگی ہے اس کے لیے رات دن لگے ہوئے ہیں، مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، اور جس کے لیے محنت درکار، اللہ رسول نے حکم دیا کہ آخرت کے لیے کچھ بھیجو، اس کو ہم نے نصیب پہ چھوڑا ہوا ہے۔ او جی جو لکھا ہے وہ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، سب سے اونچی ہستیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اللہ کے راستے میں تکالیف برداشت کریں، رات دن جان اور مال ہاتھ پر رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نہ تھکیں، اور پھر بھی ڈرتے رہے یا اللہ ہم سے قبول کر لے، پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا، اور ہم رات دن اپنی من مرضیاں کریں اور پھر اللہ غفور الرحیم۔ نعوذ باللہ۔ کس نے انکار کیا اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے،
ان اللہ غفور الرحیم، قرآن کی آیت ہے، اللہ کے نبی سفارش بھی کریں گے، یہ بھی ہے۔ لیکن کیا قرآن اور حدیث میں ان آیات اور حدیث کا یہ مطلب ہے کہ بالکل بے غم ہو کے بیٹھ جاؤ؟ فرمایا نبی کی سیرت تمہارے لیے آئینہ ہے، نبی علیہ السلام نے رات دن محنت کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے، آرام فرما لے تھوڑی دیر۔ فرمایا عائشہ جس نے مجھے اتنا مقام دیا کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہمارے نبی کی سیرت، رات دن محنتیں کر کر کے اصحاب کرام، جد الانبیاء، انبیاء کے بڑے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، عام مسجد نہیں بیت اللہ بنا رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم سے قبول کر لینا۔ اللہ اکبر۔ تو اصل چیز ہے قرآن و سنت، اور قرآن و سنت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اور اس کے اوپر خرچ کرنے والے لوگ، باطل قوتیں پوری کوشش کر رہی ہیں قرآن اور سنت کو بہانے سے بدلا جائے۔ بدل تو نہیں سکتے، مٹانے کی کوشش بھی، مٹانا بھی نہیں الحمدللہ ان کے نصیب میں، اور نہیں مٹا سکتے۔ فرمایا قرآن میں اشارہ موجود ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، یہ دین پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ نے یہ کتاب قرآن اور رسول کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہر طریقے، ہر باطل دین پر اس کو غالب کر دے۔ اللہ نے غالب تو کرنا ہے دین کو، آپ سے اور مجھ سے کام لے لے، اس سے بڑی ہماری خوش نصیبی کوئی نہیں۔ ہم کو بہت بڑی چیز نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا تم سب اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی بادشاہت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا اس سے، جتنی سوئی کو آپ ڈبو کر نکال دو کنارے پر کتنا پانی لگے گا، اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا اللہ کی بادشاہت میں۔ پوری دنیا کی مخلوقات، سارے انسان نیک بن جائیں اور پوری دنیا کے انسان اللہ کے مخالف ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہو سکتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جاتا ہے اور اس کے کنارے پر جو پانی قطرہ بھی نہیں لگتا پورا۔ دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، یہی کوشش کرنی چاہیے۔ سال کے 12 مہینے، روزانہ دن کے 24 گھنٹے، ایک ایک لمحہ اس کے بارے میں بھائیوں دوستوں بزرگوں سوال ہونا ہے آپ سے اور مجھ سے کہ کتنا اس پر عمل تو بعد کی چیز ہے نا، پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں، اتنا الجھا دیا گیا ہے۔ کاروبار، دنیاوی پڑھائی ٹھیک ہے کریں، لیکن ہر چیز اس کے وقت پر، جس جہان میں آنکھیں بند ہونے کے بعد آخری زندگی جو شروع ہونی ہے آپ کی میری، اس کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ یہاں پر 80 سال رہنا، وہاں پر کیا پتا 80 ارب سال ہمیں رہنا پڑے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ مرنے کے بعد کتنا عرصہ ہم نے قبر پہ گزارنا ہے، واللہ اعلم۔ اور یہاں دنیا میں میٹرک میں فیل ہو، ایف اے بی اے میں فیل ہو جائے، اگلے سال داخلے کے چانسز ہیں، لیکن یہاں پر اس دنیا میں جو امتحان آپ اور میں گزار رہے ہیں، اس امتحان میں اگر اللہ نہ خواستہ آپ اور میں فیل ہو گئے تو واپسی کی کوئی چانسز نہیں، قرآن میں لکھا ہوا۔ جہنم کو دیکھیں گے جب یہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں، فرمایا نہیں، اب نہیں۔ اس ٹائم منتیں کرنی ہیں لوگوں نے، تو آج ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے نا، ہم کیوں نہیں کرتے اس دین کو، کیوں نہیں اسٹڈی کرتے، کیوں نہیں ٹائم دیتے، کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے؟ عمل تو بعد میں توفیق مل لی جاتی ہے، بشرطے کہ ٹائم ضائع کرنے والی محفلوں کو چھوڑ کر زحمت کر لیں ان کو چھوڑنے کی، اور دین کو ٹائم دینے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ جب ٹائم دینا شروع کریں گے تو اللہ کرے گا ذہن میں بھی بیٹھے گا، پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کی بھی توفیق پھر اس کے بعد ہی ملتی ہے نا۔
بغیر پڑھے سنے سمجھے تو عمل تو نہیں ہو سکتا.